پیبندوں میں سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی، ہندوستانی پراکسی فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 8 خوارج جہنم واصل، مارے گئے بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق انٹیلیجنس بیس مشترکہ آپریشن میں ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی اداروں کی انٹیلیجنس اطلاعات پر مبنی کارروائی میں تیزی۔ پاکستان کے ساتھ جنگ میں بھارت کو شکست، 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان نے بھارتی رافیل طیارے مار گرائے تھے۔ امریکہ کے بعد اب فرانسیسی کمانڈر نے بھی تصدیق کر دی۔ کمانڈر کیپٹن یوکلو نے میڈیا کو بتایا کہ خرابی رافیل طیاروں میں نہیں تھی بلکہ اسے اڑانے والے بھارتی پائلٹس میں تھی۔ پاکستانی فضائیہ نے صورتحال کو انتہائی مؤثر انداز میں سنبھالا۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے چینی طیاروں کی تکنیکی برتری کے باعث نہیں گرے تھے بلکہ پاکستان کے مضبوط دفاع اور مؤثر حکمت عملی کے باعث تباہ ہوئے۔ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہے، اداروں کی کارکردگی سیاسی دباؤ میں آ جاتی ہے۔ کرپشن یا نظام کو کون ٹھیک کرے گا؟ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی پریس کانفرنس۔ کہا آئی ایم ایف رپورٹ عدالتوں کی دیانتداری پر سوال اٹھا رہی ہے۔ تحریک تحفظ آئین کے رہنما تیمور سلیم جھگڑا کی پریس کانفرنس۔ کہا آئی ایم ایف نے 26ویں ترمیم پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ اتحاد ہونا بہت ضروری ہے، پوری دنیا میں کسی کو تحیات استثناء حاصل نہیں۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے ڈومور مطالبے پر سپلیمنٹری گرانٹس کے خصوصی آڈٹ کی شرط مان دی۔ آئی ایم ایف کی تکنیکی ٹیم مشن کا 2 روز پر مشتمل بات چیت میں حکومتی معاشی ٹیم کے ساتھ بجٹ پروسیس کے اہداف کے لیے عمل درآمد کا جائزہ۔ بجٹ پروسیس کو شفاف بنانے کے لیے ڈیجیٹل پبلک فائنانس مینجمنٹ اسسمنٹ پر بھی غور۔ بات چیت میں حکومتی معاشی ٹیم نے آئندہ بجٹ سے قبل پبلک فائنانس مینجمنٹ ایکٹ میں کچھ ترامیم پر اتفاق کر لیا۔ سپلیمنٹری گرانٹس کے میکانزم شفافیت اور مزید مؤثر بنانے کے لیے آڈیٹر جنرل آڈٹ کرے گا۔ حکومت نے سونے کی درآمد اور برآمد پر عائد پابندی ختم کر دی۔ وفاقی کابینہ کے منظوری کے بعد جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سونے کی عالمی تجارت سے متعلق معطل شدہ SRO بحال کر دیا گیا۔ حکومت نے قیمتی دھاتوں اور زیورات کی امپورٹ ایکسپورٹ سے متعلق کچھ ترامیم بھی کی۔ قیمتی دھاتوں اور زیورات کی درآمد اور برآمد کا فریم ورک برقرار رہے گا۔ قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 7 حلقوں پر ضمنی انتخابات کل ہوں گے۔ NA 18 ہری پور، NA 129 لاہور، NA 143 ساہیوال، NA 185 ڈی جی خان، NA 96 فیصل آباد، NA 104 فیصل آباد پر ضمنی انتخابات۔ صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں PP 98، PP 115، PP 116، PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 203 ساہیوال، PP 269 مظفر گڑھ پر بھی پولنگ ہوگی۔ فیصل آباد میں فیکٹری دھماکے کی ابتدائی رپورٹ، اہم انکشافات۔ رپورٹ کے مطابق فیکٹری میں آتش گیر مادے کا ذخیرہ بہت زیادہ تھا۔ بے احتیاطی اور غیر تربیت یافتہ عملے کی وجہ سے دھماکہ ہوا۔ فیکٹری میں بوائلر موجود نہ تھا۔ گلو بنانے کے لیے مختلف کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آتش گیر مادے کے استعمال کا NOC بھی نہیں۔ گیس لیکیج، شارٹ سرکٹ اور کیمیکل مواد پھٹنے سے دھماکہ ہوا۔ کراچی میں 2 روزہ 8ویں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو اینڈ ٹورزم نمائش کا آغاز۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر قیصر شیخ کا کہنا تھا پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے لیکن نجکاری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ دنیا نے چین سے فائدہ اٹھایا لیکن ہم نے آج تک کچھ حاصل نہ کیا۔ IMF کے پاس مجبوری میں جانا پڑا۔ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہو سکتے۔ ننکانہ صاحب میں CCD کا مبینہ مقابلہ۔ تھانہ سٹی شاہکوٹ کے علاقے میں 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے۔ 4 ساتھی موقع سے فرار، تلاش جاری۔
نائجیریا میں ایک اسکول سے 227 طلبہ کو اغوا کر لیا گیا۔ کرسچن ایسوسی ایشن آف نائجیریا کی کیتھولک اسکول سے طلبہ کی بڑی تعداد کے اغوا کیے جانے کی تصدیق۔ اغوا کا یہ واقعہ 2024 کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اس سے قبل کدانہ ریاست میں 200 کے قریب طلبہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ اور پہلا پاکستان بلائنڈ ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ، نیپال ویمنز کرکٹ ٹیم نے سیمی فائنل میں پاکستان کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ پاکستان بلائنڈ ویمنز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز کا ہدف دیا تھا۔ نیپالی ٹیم نے بآسانی ہدف پورا کر کے فائنل میں جگہ بنا لی۔